بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے بہشتی ثمر حصہ دوم میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ انہیں بھی بغور سماعت فرمائیں۔ سوال: کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے؟ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کن لوگوں پر روزہ فرض ہے، یہ پوچھا جا رہا ہے کن لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ جواب: نابالغ اور مجنون پر روزہ فرض نہیں ہے۔ ایسے ہی حائضہ اور نفسا ان عورتوں پر بھی روزہ فرض نہیں ہے۔ سوال: رمضان کے روزے کی نیت کب تک کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو تو دن کو ٹھیک دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے رمضان کے روزے کی نیت کر لینا درست ہے۔ ٹھیک ہے، 10 بجے تک 11 بجے تک کر لے آدمی، دن کو دوپہر میں 1 گھنٹہ پہلے نیت کر لے۔ سوال: بلا نیت کے روزہ جائز ہوگا یا نہیں؟ جواب: بلا نیت کے روزہ جائز نہیں ہوگا۔ سوال: کن لوگوں کو کون کون روزے فرض ہیں؟ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کون کون روزے فرض ہیں۔ جواب: رمضان شریف کا روزہ فرض ہے، نظر کا روزہ فرض ہے، اور قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہے۔ اصل میں رمضان شریف کا روزہ فرض ہے اور نظر، قضا اور کفارے کے روزے جو ہیں یہ واجب ہیں، لیکن اس کو بھی کتاب کے اندر فرض کے اندر شمار کیے ہیں، اس لیے یہاں پر فرض لکھا گیا ہے۔ سوال: اگر آسمان پر بادل یا غبار ہے تو رمضان شریف کے چاند دیکھنے میں کتنے آدمیوں کا اعتبار ہے، اور اسی طرح عید کے چاند میں کتنے آدمیوں کا اعتبار ہے؟ مسائل دو ہیں، نمبر 1 رمضان کے بارے میں، نمبر 2 عید کے بارے میں۔ اگر رمضان کے بارے میں آدمی چاند دیکھے تو کیا حکم ہے، اور عید کے بارے میں چاند دیکھے تو کیا حکم ہے؟ دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ دیکھیے، اگر آسمان پر بادل یا غبار ہے، اس وجہ سے رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، لیکن ایک دیندار پرہیزگار سچے آدمی نے آ کر گواہی دی کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، تو چاند کا ثبوت ہو گیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اور اگر بدلی کی وجہ سے عید کا چاند دکھائی نہ دے تو ایک شخص کی گواہی کا اعتبار نہیں، چاہے جتنا بڑا معتبر آدمی ہو، بلکہ جب 2 معتبر اور پرہیزگار مرد یا ایک دیندار مرد اور دو مسئلہ یہی ہے کہ ایک مرد اور دو عورتیں یا دو اپنے چاند دیکھنے کی گواہی دے، تب جا کے ثبوت ہو جائے گا، اور اگر صرف 4 عورتیں گواہی دے تو بھی قبول نہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر عید کا چاند کوئی آدمی دیکھے اور یہ بیان کرے کہ میں نے عید کا چاند دیکھا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اگرچہ وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو دیندار پرہیزگار ظاہر کرے۔ اس کے برخلاف رمضان کے سلسلے میں اس کی قبول کی جائے گی، گواہی قبول کر لی جائے گی، اور عید کے سلسلے میں اگر ایک مرد اور 2 عورتیں گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو قبول کی جائے گی، یا 2 مرد گواہی دے تو قبول کی جائے گی، لیکن جب بدلی ہو تب، اور اگر مطلب بالکل صاف ہے تو 4-5 لوگ مل کر بھی کہیں گے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ آگے دیکھیے، اگر آسمان بالکل صاف ہے تو کتنے آدمیوں کا چاند دیکھنا معتبر ہوگا؟ آگے یہاں پر مسئلہ۔ جواب: اگر آسمان بالکل صاف ہو تو 2-4 آدمیوں کے کہنے اور گواہی دینے سے چاند ثابت نہ ہوگا، چاہے رمضان کا چاند ہو چاہے عید کا۔ البتہ اگر اتنی کثرت سے لوگ اپنا چاند دیکھنا بیان کرے کہ دل گواہی دینے لگے کہ یہ سب بات بنا کر نہیں آئے، اتنے لوگوں کا جھوٹا ہونا کسی طرح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، تب چاند ثابت ہوگا جب یقین ہو جائے۔ لکھا ہوا ہے اگر آسمان بالکل صاف ہو تو رمضان اور عید کے چاند دیکھنے کے لیے جمع غفیر یعنی بڑی تعداد کی گواہی ضروری ہوگی، تاکہ غلطی یا دھوکہ کا امکان ختم ہو جائے۔ اس کی تفصیل یہ ہے۔
اور آگے دیکھیے سوال، چاند دیکھنے والے میں کون کون سے وصف ہونے چاہیے جس سے اس کی گواہی شرع میں معتبر ہو؟ دیکھیے چاند دیکھنے والے میں یہ صفات ہونی چاہیے: نمبر ایک، آدمی دین کا پابند ہو، نمبر دو، گناہوں سے بچتا ہو، نمبر تین، نماز روزہ پابندی سے ادا کرتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، شریعت کی پابندی کرتا ہو، تو ایسے شخص کی گواہی شرع کے اندر معتبر ہے۔ اور اس کو تھوڑا نیچے بھی دیکھ لیجیے، نمبر ایک، ایسا شخص ہو جو عادل ہو، یعنی نیک دیندار ہو، ایک صفت۔ دوسری صفت بالغ ہونا، تیسری صفت عاقل ہونا، چوتھی صفت مسلم ہونا، مسلمان ہونا، اور پانچویں صفت مرد یا دو عورتیں۔ نمبر 6، راست باز اور جھوٹ سے دور ہونا، سچا آدمی ہو۔ یہ ساری صفات اگر پائی جائے گی تو جا کر کے اس آدمی کی چاند کو مانا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ نمبر ایک، عادل ہو، دیکھیں لکھا ہے عادل، بالغ، عاقل، مسلم، مرد یا دو عورتیں۔ رمضان میں ایک مرد یا دو عورتیں، رمضان میں ایک مرد یا دو عورتیں، عید میں دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، راست باز، سچ بولنے والا۔ یہ ساری صفات ہونی چاہیے چاند دیکھنے والے میں۔ ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ صفات ہونا چاہیے۔ نمبر ایک پر عادل، بالغ، عاقل، مسلم، مرد یا عورتیں، راست باز۔ آگے دیکھیے مسئلہ، اگر شہر کا کوئی رئیس یا عہدیدار جو شریعت کا پابند نہ ہو چاند دیکھے تو اس کا اعتبار کرو گے یا کسی غریب مفلس متبع شریعت کا؟ جواب دیکھیے، اگر شہر کا کوئی رئیس یا عہدیدار جو شریعت کا پابند نہ ہو چاند دیکھے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ کسی غریب مفلس متبع شریعت آدمی کا جب چاند دیکھے تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے ایک مسئلہ ہے، کیا ہندوؤں کی دوئیج یا جنتری وغیرہ کا اور تار کا کچھ بھی اعتبار ہے؟ جواب، چاند کے سلسلے میں ہندوؤں کی دوئیج یا جنتری اور تار وغیرہ کا کچھ اعتبار نہیں۔ یہ سارے نیچے دلائل لکھے ہوئے، کیوں نہیں کی جائے، یہ سب دلائل ہیں۔ سوال، قضا روزے اور نظر کے روزے میں کب سے نیت کرنا چاہیے، اور کوئی روزہ ایسا بھی ہے جس کی نیت رات سے کرے؟ جواب، قضا روزے اور نظر کے روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، اور کفارے کے روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کفارے کے روزے میں بھی رات سے نیت کرنا چاہیے۔ اگر صبح ہونے کے بعد نیت کی تو کفارے کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایسا روزہ جس میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے، قضا، کفارہ اور نظر کے روزے ہیں۔ چلیے اور دیکھ لیجیے تھوڑا سا سوال، نظر کے روزے نہ رکھے تو کچھ گناہ ہوگا؟ جواب، جب کوئی نظر مانے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نہ رکھے تو گناہ گار ہوگا۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے نظر مانے تو وہ روزہ رکھے گا تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ نظر ایک طرح کا عہد ہوتا ہے اور شریعت میں عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اسے وہ نظر پوری کرنی چاہیے، اور جو نظر کرے وہ گناہ کرے گا تو اسے گناہ کی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اگر نیکی کی نیت نظر مانی تو کرنی چاہیے، پوری کرے، اور اگر کوئی گناہ کا نظر مان لیا تو اس کو پورا نہ کرے۔ یہ خلاصہ کا نظر کا پورا کرنا واجب ہے، اگر نظر نہ پوری کی تو گناہ ہوگا، نظر توڑنے پر قسم کا کفارہ دینا لازم ہوگا۔ دیکھیے سوال، نظر کس کی ماننا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یا کسی اور سے؟
جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے نظر مانتے ہیں ان کو تم کیا کہو گے؟ جواب: نظر صرف اللہ تعالیٰ سے مانی جائے گی، کسی اور سے نظر نہیں مانی جائے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اللہ جو لوگ سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کسی سے نظر مانتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نظر مانتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے نظر مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، ہم ایسے کو مشرک کہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس کے اندر کچھ کمی بیش لکھا گیا ہے۔ نظر صرف اللہ تعالیٰ کی مانی جائے گی، کسی اور سے نظر نہیں مانی جائے گی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نظر مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اور ہم ایسے شخص کو مشرک کہیں گے۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیے، نفل روزے کی نیت کب سے کر سکتا ہے؟ جواب: دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے تک نفل کی نیت کر لینا درست ہے۔ اگر 10 بجے تک مثلا روزہ رکھنے کا ارادہ نہ تھا لیکن ابھی کچھ کھایا پیا نہیں، پھر جی میں آ گیا اور روزہ رکھ لیا تو بھی درست ہے۔ 10 بجے تک کچھ کھایا پیا نہیں، پھر ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کا تو روزہ صحیح ہو جائے گا۔ سوال: کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے اور وہ کون کون دن ہے؟ جواب: عید کے دن اور بقرعید کے دن، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں کو سال بھر میں فقط 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے سوا سب دن روزہ رکھنا درست ہے۔ کیا بتایا گیا؟ یعنی عید کے دن اور بقرعید کے 4 دن، 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں کو، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ان کے علاوہ باقی ایام میں جب چاہے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جیسے نمبر 1 عید الفطر کا دن 1 شوال کو، عید الاضحیٰ کا دن 10ویں ذی الحجہ کو، تشریق کے 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ سوال: کفارہ کب واجب ہوتا ہے؟ کس روزے میں کفارہ کا حکم ہے؟ جواب: رمضان شریف کا روزہ بلا عذر توڑ ڈالنے کی وجہ سے کفارہ واجب ہوتا ہے، اور کفارہ صرف رمضان شریف کے روزہ توڑ ڈالنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ کفارہ کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب کو مفصل بتاؤ۔ جواب: کفارہ کے ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 مہینے برابر لگاتار روزے رکھے۔ تھوڑے تھوڑے کر کے روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر کسی وجہ سے بیچ میں 2-1 روزے نہیں رکھے تو اب پھر سے 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر دکھی یا بیماری کی وجہ سے بیچ میں کفارے کے کچھ روزے چھوٹ گئے تب بھی تندرست ہونے کے بعد پھر سے روزہ رکھنا شروع کرے، اور اگر بیچ میں رمضان کا مہینہ آ گیا تب بھی کفارہ صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی کفارہ کے روزہ کے صحیح ہونے کے لیے تسلسل اور لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ اگر بیچ میں کسی طرح سے ناغہ ہو گیا، بیمار پڑ گیا کسی اور سے وجہ سے، تو اب کفارہ درست نہیں ہوگا۔ کفارہ جب آدمی رکھنے لگے تو یہ بھی احتیاط کرے کہ رمضان کا مہینہ نہ آ جائے۔ سوال: فدیہ کا کیا حکم ہے؟ روزے کا فدیہ کتنا ہے، اور ہر نماز کا فدیہ کتنا؟ وتر کی نماز کا فدیہ دینا ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ ہر نماز کا فدیہ اتنا ہے جتنا کہ صدقہ فطر میں دیا جاتا ہے، اور وتر کی نماز کا فدیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فدیہ ہوتا ہے صدقہ فطر، ایک نماز کا فدیہ، ایک صدقہ فطر جو رمضان میں دیتے ہیں، 55-54 روپیہ جو بھی گیہوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، اور وتر کا بھی فدیہ دیا جائے گا۔ یعنی ایک دن میں 5 نماز فرض اور ایک وتر 6 نماز کا فدیہ دیا جائے گا۔ ویڈیو لمبی ہو گئی۔ سوال: کوئی جان بوجھ کر رمضان شریف کے روزے میں کنکر پتھر کھا لے تو کفارہ واجب ہے یا صرف قضا؟ اور منقع آلو بخارا کھا لے تو قضا واجب ہے کہ کفارہ بھی؟ جواب: اگر کوئی شخص رمضان شریف کے روزے میں کنکر پتھر کھا لے تو صرف قضا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ
کنکر پتھر کو غذا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، اور اگر منقع آلو بخارا کھا لے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہوگا، اس لیے کہ منقع اور آلو بخارا غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کنکر پتھر غذا کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آگے کسی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات۔